اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے۔ اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیے میں دے دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بندوں پر اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد جو ہماری تخلیق کا مقصد بتایا وہ ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے صرف چند ریچولز کو ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے محبت، خضوع یعنی عاجزی، اخلاص اور احسان ضروری ہے۔ یعنی ہماری عبادتوں کے اندر محبت بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی بھی ہو، اس میں اخلاص بھی ہو، اور وہ عبادت احسان کے درجے پر بھی ہو۔ وہ عبادت محض عبادت نہ ہو بلکہ بہت خوبصورت عمل بن جائے۔ تو حقیقی عبادت وہی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جاتا ہے کہ اے میرے رب، تو میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے حکم کے آگے جھک رہا ہوں، میں اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنے دل کی چاہت کو ایک طرف چھوڑ کر تیری چاہت کے آگے جھک رہا ہوں۔ اور جب تک یہ محبت شامل نہ ہو اس وقت تک عبادت کا لطف اور عبادت کا بھرپور فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادات کی مختلف اقسام ہیں۔ کچھ عبادات مال سے متعلق ہیں اور کچھ عبادات بدن سے متعلق ہیں۔ تو مالی عبادات اور بدنی عبادات، اور کچھ دونوں پر ہی مشتمل ہیں، یعنی کچھ میں مال اور بدن کی مشقت دونوں ہی شامل ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں انسان کو صرف اللہ کے حکم کے آگے رک جانا ہوتا ہے، کچھ کرنا نہیں ہوتا، بس جہاں ہمیں سٹاپ لگایا گیا وہاں ہم رک جائیں۔ کہیں پر امتحان میں اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا ہی عبادت ہوتا ہے، کسی آزمائش کے وقت، کسی تکلیف کے وقت، کسی دکھ درد کے وقت شکوہ نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، اللہ کی رضا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ بھی عبادت ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن کچھ کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے لیکن جسمانی مشقت مشکل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے اپنی پسندیدہ چیز، اپنا پسندیدہ کام چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی عبادات رکھی ہیں تاکہ سبھی کا امتحان ہو جائے۔ یعنی ہمیں جو چیزیں آسان لگتی ہیں وہ بھی ہم کر لیں، اور جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں وہ بھی ہم کریں، کیونکہ عبادت کی اصل اطاعت ہے۔ عبادت میں اصل کام اللہ کی بات ماننا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ اپنے پسندیدہ کاموں سے رک جانا۔ روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان کے روزے، پورے مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت سے احکامات دیے ہیں، جن میں سے ایک حکم روزے سے متعلق ہے۔ اس میں روزے کی فرضیت، روزے کے اوقات، مریض اور مسافر کے لیے روزے کی رخصت، روزوں کا فدیہ، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت، دعا کی اہمیت اور اعتکاف کے مسائل سبھی کو چند آیتوں میں بیان کر دیا ہے۔
یعنی روزے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان آیات میں بیان ہو گئی ہیں. باقی تفصیلات ہمیں فقہ کی کتابوں میں ملتی ہیں، احادیث سے ملتی ہیں. روزے کی فرضیت کا جب حکم دیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہہ کے بنی اسرائیل کو پکارا، یا اہل الکتاب کہہ کے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو پکارا، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا. اسی طرح انبیاء کو بھی یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، اور ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا. اور یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ ہمارا ذکر ایمان کے ساتھ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جو مان گئے ہو، جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کی طرف سے آنے والی تعلیمات پہ لبیک کہہ دیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہے. اور پھر جب کوئی حکم خاص ہوتا ہے تو اس کے لیے پکار بھی خاص ہوتی ہے. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری توجہ اس اہم حکم کی طرف مبذول کی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جب آپ کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہوئے سنیں تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں، اس کو غور سے سنیں، کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر کا کام ہوگا، کوئی نیکی کا کام ہوگا، تمہارے فائدے کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوگا، یا پھر وہ کوئی ایسا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرما رہا ہوگا. تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پکار کے آگے جھک جانا ہی عبادت ہے، یہی بندگی ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. جو رمضان کے روزے ہیں ان میں روزہ کہتے ہیں مفطرات، یعنی جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے رکنا ایک نیت کے ساتھ، یعنی نیت اور ارادے کے ساتھ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک، صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام صوم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے روزے شعبان 2 ہجری میں فرض کیے تھے. اس سے پہلے روزہ اس طریقے پر فرض نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن شمار کیا ہے. روزے کی جو فرضیت ہے یہ بھی بتدریج ہوئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے مسلمانوں کو ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا حکم تھا، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ. پھر اس کے بعد جب یہ روزے فرض ہو گئے، یعنی رمضان کا مہینہ پورا اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا، تو پھر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے اور وہ منسوخ کر دیے گئے. لیکن پھر بھی رعایت رکھی گئی ابتدا میں، اور وہ رعایت کیا تھی کہ جو لوگ روزے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، پھر اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیں. اور بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا اور یہ عام رعایت منسوخ ہو گئی، لیکن مسافر اور جو بیمار ہے یا حاملہ ہے، ایسی خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں یا حمل کے زمانے سے گزر رہی ہوں، یا وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہوں یا ایسی بیماری کا شکار ہو چکے ہوں کہ جن میں روزہ نقصان دے سکتا ہو، تو ان کے لیے یہ حکم پھر بھی باقی رہا کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیں. اور اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو رمضان میں روزہ وقتی طور پر نہیں رکھ سکتا لیکن بعد میں وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا دے دے. اب دیکھیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان سب مہینوں میں رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن بھی نازل ہوا ہے. اس مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے کہ ہم یہ پورا مہینہ روزے رکھیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اس کے ذریعے ہم تقوی حاصل کریں. جہاں تک رمضان کے روزوں کی فرضیت کا تعلق ہے تو اس آیت کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اعرابی پریشان حال بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آگاہ کیجئے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، اور یہ بات ہے کہ تم اپنی خوشی سے جتنے چاہو نفل ادا کرو. پھر اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے
کیٹیگوریکلی فرمایا رمضان کے مہینے کے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اپنی خوشی سے کچھ اور روزے رکھ لو، یعنی نفلی روزے رکھ لو. پھر اس نے پوچھا اور بتائیے اللہ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ تو آپ نے اسے پھر اس کی تفصیل بتائی، اور پھر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہوتے ہیں. تو اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے، نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ ہی اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا، نہ میں اس پہ زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پا گیا، اور فرمایا اگر سچ کہا تو جنت میں جائے گا. یعنی جو انسان صحیح طریقے سے اپنے ان فرائض کو پورا کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اب یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا. آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے. جو تم سے پہلے تھے، اس میں تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سے لوگ، کون پہلے، کیا اہل کتاب کے لوگ یا اس سے بھی پہلے کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، حتیٰ کہ جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے. بس اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ یحییٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں. دوسری چیز میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں. تیسری چیز میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یحییٰ علیہ السلام کے دور میں بھی روزے تھے، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مسک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس مسک کی مہک کا احساس ہو، اور اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مسک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے. اب یہ ہمارے ہاں بھی یہ حدیث موجود ہے اور یہی بات یحییٰ علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں اپنی قوم کو. نمبر 4 میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور نمبر 5 میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں. اب یہ ہے کہ کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اتنا بھی کہہ دیا جاتا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا. یعنی یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پچھلی امتوں کا ذکر کیوں کیا گیا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس امت کو شوق دلانا مقصود تھا کہ وہ پچھلے لوگ یہ نیکی کرتے رہے، تم پیچھے نہ رہ جانا، تم بھی اس نیکی میں برابر کے شریک ہو. پھر روزے کا مقصد بتا دیا گیا کہ روزہ تم پر فرض کیوں کیا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. لعل جو ہے یہاں علت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی روزے کی فرضیت اور حکمت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، تقوی کا حصول. اور یہی اس کی شرعی حکمت ہے کہ روزے کے نتیجے میں، یعنی روزے کا آؤٹ کم کیا ہو، یعنی جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا آؤٹ کم بھی دیکھتا ہے کہ مجھے ملے گا کیا. تو آخرت کے فائدے تو ہیں ہی، دنیا کے بھی کچھ فائدے ہیں، اور یہ کہ انسان دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ امام راغب کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ انسان نفس کی حفاظت ایسی چیز سے کرے جو گناہ میں ڈالتی ہے، اور یہ حرام چیز کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی تکمیل یعنی اس کی کمپلیشن بعض جائز اور مباح کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ ہوتی. یعنی ایک ہوتا ہے صرف حرام چیزوں کو، مکروہ چیزوں کو چھوڑ دینا، اور ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی اللہ کی خاطر اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ دینا جو جائز ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں. کھانا پینا حلال ہے، شوہر بیوی کا تعلق حلال ہے، لیکن جس پیریڈ آف ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے رک جانا، اس لیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، یہی تقویٰ ہے. فیروز آبادی کہتے ہیں تقویٰ سے مراد ہر اس چیز سے پرہیز کرنا ہے جس میں نقصان ہو، اور وہ ہے نافرمانی اور فضول کام. ایک قول یہ بھی ہے کہ تقویٰ سے مراد نفس کی لذتوں کو ترک کر دینا ہے، یعنی نفس جن چیزوں سے لذت پاتا ہے، اور یہی 2 چیزیں انسان کو لذت دیتی ہیں، تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا اور خواہشات کی مخالفت کرنا. چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے یعنی چائے نہیں پی سکتے، پانی پینے کو دل چاہ رہا پانی نہیں پی سکتے، کوئی میٹھی چیز کھانے کے دل چاہ نہیں وہ بھی نہیں کھا سکتے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے. نو نو نو،
تو یہ کیا ہے؟ نفس کی یا خواہش کی مخالفت ہو رہی ہے. اور انسان جتنا بھی مضبوط ہو بہت دفعہ غلطی کرتا ہے نفس کی پھسلن کی وجہ سے، نفس کی کمزوری کی وجہ سے. تو جب آپ نفس کی مسلسل مخالفت کرتے ہیں تو آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، نفس کے مقابلے میں آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے. آپ پھر نفس کی بہت سی ایسی خواہشات کو بھی کنٹرول کر جاتے ہیں جو عام طور پر آپ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کے مسلز بلڈ ہو جاتے ہیں آسان زبان میں. یعنی آپ اس سے اتنی مشقت کا کام لیتے ہیں، اتنا اس کو توڑتے ہیں، اتنا اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ پھر وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو عام طور پر آپ نہیں کر سکتے پھر آپ آسانی سے کر گزرتے ہیں. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالنا. اللہ کے حکم سے اگر کھانے پینے سے ہم بچ گئے تو پھر ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں.